شادی والی رات میری ساس میرے لیے دودھ کا گلاس لے آئی اور مجھے کہنے لگی، یہ لو، اسے پی لو، یہ بھی ہمارے خاندان کی ایک رسم ہے۔ میں نے اپنی ساس کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لیا اور میں جیسے جیسے وہ دودھ پیتی جا رہی تھی میری ساس کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے آخری گھونٹ پیا میری ساس نیچے زمین پر گری اور مر گئی۔ سب گھر والوں نے مجھ پر الزام لگا دیا کہ میں نے ہی اپنی ساس کو مارا ہے۔ میری ساس کو دفن کرنے کے بعد جب میرا شوہر کمرے میں آیا تو میں جائے نماز پر بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس وقت میرے جسم سے جان نکل گئی۔ جب میرے شوہر نے میری بارات رخصت ہونے لگی تو میں امی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ آنے والی زندگی کا خوف میرے وجود پر چھایا ہوا تھا۔ مجھے اپنے شوہر طلحہ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ لوگ کافی امیر تھے، بس امی نے جھٹ سے میرا رشتہ پکا کر دیا اور میری شادی بھی کر دی۔ میں امی کے گلے سے لگی ہوئی تھی۔ امی نے میرے کان میں کہا کہ اس طرح نہیں روتے، آنے والی خوش بختی آنسو دیکھ کر واپس چلی جاتی ہے، جاؤ اپنے گھر، آج سے وہی تمہارا گھر ہوگا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور پھر مجھے گاڑی میں بٹھا دیا گیا تھا۔ طلحہ میرے ساتھ والی سیٹ پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اپنے شوہر کو خوش دیکھ کر مجھے بھی دلاسا ہوا تھا کہ میں اپنے شوہر کو اچھی لگی ہوں۔ گاڑی ایک کوٹھی پر جا کر رکی تھی۔ طلحہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گاڑی سے نکالا اور میری نندوں نے میرا لہنگا تھام لیا۔ میری ساس مجھ پر پھولوں کی پتیوں کی بارش کر رہی تھی۔ مجھے سب کچھ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ میری ساس نے گھر جا کر چند رسمیں بھی کی تھیں، پھر وہ مجھے میرے کمرے میں لے آئی تھی۔ کچھ دیر بعد میرا شوہر میرے کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ میرے سامنے بیٹھ کر مجھے کہنے لگا، تم دنیا کی سب سے حسین لڑکی ہو۔ میں ایسا نہیں کہتا، مگر اتنا جانتا ہوں کہ تم میری دنیا کی سب سے زیادہ حسین لڑکی ہو۔ میں کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ پھر طلحہ نے اپنی جیب سے سونے کی انگوٹھی نکال کر میری انگلی میں پہنا دی تھی۔ وہ کہنے لگا، امارہ، تم اس شادی سے خوش ہو نا؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ میں سچ بول نہیں سکتی تھی اور جھوٹ بولنا نہیں چاہتی تھی۔ میں خاموش رہی تھی تو طلحہ بولا، مجھے معلوم ہے تم اتنی آسانی سے مجھے اپنے دل کی بات نہیں بتاؤ گی، مگر میں تم سے بالکل بھی نہیں شرماتا۔ میں تم سے اپنے دل کی ہر بات کھول کر کروں گا۔ میں شادی سے بے انتہا خوش ہوں۔ اس کی اس طرح کی پیار بھری باتیں سن کر میرے اندر کا خوف آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا تھا۔ طلحہ مجھ سے یوں ہی چھوٹے چھوٹے سوال کرتا جا رہا تھا جن کے جواب میں دیے جا رہی تھی اور پرسکون ہوتی جا رہی تھی۔ مگر تبھی ہمارے کمرے کا دروازہ بجا تھا۔ طلحہ کے ماتھے پر ناگواری سے بل پڑ گئے تھے۔ وہ بڑبڑایا تھا، اس وقت کون آ گیا ہے؟ کس کی روح کو چین نہیں ہے؟ اتنا کہہ کر اس نے دروازہ کھولا تو سامنے میری ساس ہاتھ میں دودھ کا گلاس لیے کھڑی تھیں۔ وہ سیدھا اندر آئیں اور مجھے کہنے لگیں، بہو، یہ دودھ کا گلاس پی لو، یہ بھی ہمارے خاندان کی ایک رسم ہے، اسے پینے سے تمہارے دل میں ہمارے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میرے شوہر طلحہ کمرے سے باہر جا چکے تھے اور میری ساس میرے پاس بیٹھی تھیں۔ میں نے ان کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لیا اور اسے پینے لگی، مگر جیسے ہی میں نے دودھ کا گلاس ختم کیا اچانک میری ساس صوفے سے زمین پر گر گئیں اور بے ہوش ہو گئیں۔ میں بھاگ کر گئی اور گھر والوں کو بلا آئی تھی۔ میرے شوہر نے جلدی سے گاڑی نکالی اور پھر میری ساس کو گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے گئے۔ میں بھی اسی طرح دلہن کے لباس میں ملبوس ان کے ساتھ چلی گئی تھی۔ ہسپتال میں جس کی بھی نظر مجھ پر پڑتی وہ مجھے حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگتے تھے۔ ایک عورت کے پاس سے گزری تو وہ عورت اپنے ساتھ والی کو کہنے لگی، لگتا ہے دلہن منحوس ہے، اس کی شادی والے دن ہی کوئی ہسپتال میں داخل ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر میرا وجود کانپ اٹھا تھا۔ میں جلدی سے وہاں سے گزر گئی اور پھر میں سامنے بنی ایک چھوٹی سی مسجد میں نماز پڑھنے لگی۔ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے۔ میری ساس ICU میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی اور میں جائے نماز پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ میری زندگی ایک فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی تھی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں 6 برس کی تھی۔ تب میرے ابو کو بھی ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ میرے گھر کے حالات اچھے نہیں تھے، اس لیے ہم ابو کو سرکاری ہسپتال لے گئے تھے۔ تب میں بھی امی کے ساتھ ہسپتال گئی تھی۔ امی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں اور اللہ سے دعائیں کر رہی تھیں۔ میں امی کی باتیں سن رہی تھی لیکن سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ امی نے مجھ سے کہا، امارہ، تم بھی دعا کرو تمہارے ابو ٹھیک ہو جائیں۔
اگر تمہارے ابو کو کچھ ہو گیا تو ہماری زندگی جہنم بن جائے گی، ہم سے ہر خوشی چھن جائے گی۔ دعا کرو کہ تمہارے ابو ٹھیک ہو جائیں۔ میں بھی طوطے کی طرح ابو کے لیے دعائیں مانگنے لگی تھی، یا اللہ میرے ابو کو ٹھیک کر دے، انہیں کچھ نہ ہو۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد یہ خبر آ گئی تھی کہ میرے ابو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انتقال کر گئے تھے۔ امی نے جب یہ خبر سنی تو وہ ہسپتال میں ہی بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ ہر کوئی میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے کہہ رہا تھا کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو مجھے کہنا، یہ مت سمجھنا کہ تمہارا باپ چلا گیا ہے تو تم یتیم ہو گئی ہو، ہم تمہارے سر پر سلامت ہیں، ہم تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھیں گے۔ سبھی رشتے دار مجھے دلاسا دے رہے تھے۔ مجھے روتا دیکھ کر مجھ سے بہت سے تحائف کا وعدہ بھی کیا تھا۔ میں سوچنے لگی تھی کہ امی تو بلا وجہ ہی کہہ رہی تھی کہ اگر تمہارے ابو کو کچھ ہو گیا تو ہم برباد ہو جائیں گے، لیکن ابو کے جانے کے بعد تو ہر کوئی مجھ سے تحائف کا وعدہ کر رہا ہے۔ ابو کو میں نے خوشی خوشی رخصت کر دیا تھا، وہ اپنی آخری آرام گاہ کی طرف چلے گئے تھے۔ امی تو بار بار بے ہوش ہو رہی تھی، جبکہ میں ذرا مطمئن تھی۔ مجھے امید تھی کہ میرے پاس کچھ ہی دنوں میں کھلونے ہی کھلونے ہوں گے۔ رات ہو گئی تو سب اپنے اپنے گھر چلے گئے، مگر امی جاگ رہی تھی اور مجھے بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں تو ابو کے ساتھ سونے کی عادی تھی۔ ہر رات وہ مجھے کہانی سنا کر سلاتے تھے اور پھر اس کے بعد مجھے میرے بستر پر لٹا جاتے تھے۔ اب میری آنکھوں سے بھی آنسو گرنے لگے تھے۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ کھلونے کسی انسان کی جگہ نہیں لے سکتے۔ خیر پھر آہستہ آہستہ ابو کی جدائی کا غم بڑھتا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے، مگر ابو کی جدائی تو وقت کے ساتھ ساتھ تازہ ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ ہمارے گھر سے تمام مہمان چلے گئے تھے۔ پیچھے میں رہ گئی تھی اور میری ماں۔ میں نے ایک دن امی سے کہا کہ مجھ سے سب لوگوں نے وعدے کیے تھے کہ تمہارے لیے کھلونے لے کر آئیں گے، لیکن ابھی تک کوئی لے کر نہیں آیا۔ تب میری امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگایا اور رو کر کہنے لگیں، بیٹی، والدین کے وعدوں کے علاوہ ہر وعدہ جھوٹا ہوتا ہے۔ اگر تمہارے ابو کھلونوں کا وعدہ کرتے تو وہ ضرور لے کر آتے، لوگ تو تمہیں بہلانے کے لیے یہ سب کہہ رہے تھے۔ یہ مت سوچنا کہ کوئی سچ مچ میں تمہارے لیے کچھ لے آئے گا۔ اور امی کی بات سچ ثابت ہو گئی تھی۔ میرے لیے کوئی بھی کھلونے لے کر نہیں آیا تھا، اور جہاں تک گھر کے حالات کی بات تھی وہ اور بھی زیادہ خراب ہونے لگے تھے۔ کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تھا۔ کسی نے یہ تک نہیں پوچھا کہ اس گھر میں بیوہ اور یتیم بچی رہتی ہے، ان کا گزارا کیسے ہوتا ہوگا۔ امی ایک دن میرے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگیں، امارا، اب تو تم بڑی ہو گئی ہو، اپنا خیال رکھ سکتی ہو، کیا اب میں کام پر چلی جایا کروں؟ میں نے بڑی حیرت سے امی کی طرف دیکھا اور بولی، امی آپ کیا کریں گی؟ امی کہنے لگی، میں لوگوں کے گھروں میں کام کر لیا کروں گی، جھاڑو پوچھا لگا لیا کروں گی، جس سے ہم دونوں ماں بیٹی کو 2 وقت کی روٹی پوری ہو جایا کرے گی۔ یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مجھے وہ دن یاد آ گیا تھا جب چند دن پہلے امی ابو کے ساتھ ضد کر رہی تھیں کہ مجھے کام والی رکھ کر دو، مجھ سے گھر کے کام نہیں ہوتے، مگر پھر ابو کا انتقال ہو گیا اور اب امی پر یہ وقت آ گیا کہ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے جانا چاہتی تھیں۔ میں بولی، امی آپ کوئی اور کام نہیں کر سکتی کیا؟ دوسروں کے گھروں میں کام کیوں کرنا ہے؟ تو امی کہنے لگی، میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، کام تو لازمی کرنا پڑے گا، نہیں تو پھر ہم کھائیں گے کہاں سے؟ اور دوسرا کام مجھے ملے گا نہیں، کیونکہ میں پڑھی لکھی تو ہوں نہیں، بس یہی کام ہے جو میں کر سکتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری ماں دوسروں کے گھروں میں کام کرے، مگر پھر مجبوری انسان سے ہر چیز کروا دیتی ہے۔ امی نے بھی گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے پرائیویٹ اسکول سے ہٹا کر سرکاری اسکول میں ڈال دیا گیا تھا۔ ہمارے رشتے داروں نے کبھی ہماری مدد نہیں کی تھی۔ وہ لوگ ہمارے گھر تو آتے تھے، مگر کبھی 100 روپیہ بھی میرے ہاتھ پر رکھ کر نہیں گئے تھے۔ انہیں اس بات سے کوئی بھی سروکار نہیں تھا کہ ہمارا گزر بسر کیسے ہوتا ہے، ہمیں 2 وقت کی دال روٹی بھی میسر ہے یا نہیں۔ پھر آہستہ آہستہ ان لوگوں کا ہمارے گھر میں آنا جانا ختم ہو گیا تھا، اور پھر سارے رشتے دار رفتہ رفتہ ہم سے دور ہو گئے تھے۔ میں بھی اب بڑی ہوتی جا رہی تھی۔ میں امی سے گلا کرتی تھی کہ کیا باپ کے مرنے سے اس کے ساتھ منسلک سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں؟ تب امی میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی، ہاں بیٹی، ایسا ہی ہوتا ہے،
जबकि मेरे ननियाल वाले भी हमारे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं करते थे। नाना और नानी तो इंतकाल कर गए थे और जो मामू थे वो मुमानी के इशारों पर नाचते थे। वो अच्छा भला कमाते थे मगर वो भी हमारे लिए कुछ नहीं करते थे। वक्त गुजरता गया और मैं जवान हो गई थी। मेरी अम्मी अब भी लोगों के घरों में काम करती थीं। मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं अपनी तालीम मुकम्मल करके मुलाजमत करने लगूं ताकि मेरी अम्मी की हड्डियों को थोड़ा सुकून मिल सके। ये उन दिनों की बात है जब मेरे 12वीं क्लास के पेपर होने लगे थे। तब एक दिन चाचू का बेटा हमारे घर आया। अब वो भी जवान हो गया था। उसे मैं काफी अरसे बाद देख रही थी। इतने सालों बाद किसी अपने को देखकर मुझे बहुत तस्कीन मिली थी। अम्मी ने उससे शिकवा कर ही डाला था। कहने लगी, अहमद, तुम्हें अपना ताया का घर कैसे याद आ गया? तब अहमद मुस्कुराकर कहने लगा, ताई, जिस तरह आपकी अम्मारा छोटी थी उस वक्त मैं भी छोटा था। मुझे भी किसी चीज की कोई खबर नहीं थी। जैसा किसी ने कहा मैंने वैसा मान लिया। अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मुझे आपकी फिक्र रहती है। मैं अक्सर अम्मी से पूछता था कि मेरी ताई कहाँ है, उनकी कोई खैर खबर है। तब अम्मी मुझे कोई जवाब ना दे पाती थी। मगर अब आप फिक्र ना करें, अब मैं आपका बेटा बन गया हूँ। अब मैं आपके पास आता जाता रहूंगा। अम्मी बोली, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। अहमद आधा घंटा बैठा और चला गया था। मैं अम्मी के पास बैठ गई और बोली, अम्मी, अहमद आने लगा है तो क्या चच्ची भी हमारे घर आने लगेंगी? तब अम्मी हंस पड़ी और कहने लगी, बेटी, अहमद हमारे साथ मजाक करके गया है, जैसे सारे खानदान वाले कर जाते हैं और झूठी तसल्ली दे जाते हैं। मैं अम्मी की बात सुनकर अफसुर्दा हो गई थी। लेकिन अगले ही दिन अहमद हमारे घर फिर से आ गया था। मैं हैरान हुई थी, जबकि अम्मी तो बेतहाशा खुश हुई थी। अब ऐसा होने लगा कि अहमद हमारे घर हर रोज आया करता था। सब्जी और जरूरत की दूसरी चीजें अहमद हमें लाकर दिया करता था। वो कहता था, ताई जान, अभी मैं कोई मुलाजमत नहीं करता, इसलिए आपसे पैसे ले लेता हूँ, लेकिन आप यकीन करें, मैं जॉब करने लगूंगा तो आपको ये सारी चीजें मैं अपनी जेब से लाकर दिया करूंगा। तब अम्मी ने मुस्कुराकर अहमद के सर पर हाथ रख दिया था और बोली, तुम फिक्र ना करो, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि तुम मेरा हाथ बटा देते हो। पता नहीं क्यों मुझे अहमद अच्छा लगने लगा था, मगर फिर रफ्ता रफ्ता मुझ पर यह बात आया हो गई कि मुझे तो अहमद से प्यार हो गया है। एक दिन अहमद ने मुझसे कहा, अम्मारा, तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुराती थी। फिर उसने कहा, हंसने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं हक्का बक्का उसकी शक्ल देखती रह गई थी। जैसे ही मेरी जॉब लग जाएगी मैं अम्मी को तुम्हारा हाथ मांगने के लिए भेज दूंगा और फिर हमारी शादी हो जाएगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में लाकर ढेर कर दूंगा। ये बात सुनकर मैं मुस्कुराती थी। अब मुझे अपनी जिंदगी अच्छी लगने लगी थी। अब मेरे जीने का मकसद अहमद बन चुका था। मैं उठते बैठते हर वक्त अहमद के ख्यालों में ही खोई रहती थी। अम्मी ने भी ये तब्दीली महसूस की थी। एक दिन वो कहने लगी, क्या बात है, तुम इतनी खुश क्यों रहती हो? मैंने कभी अम्मी से कोई बात नहीं छुपाई थी, इसलिए उनके पास जाकर बैठ गई और उन्हें सारी बात बता दी। अम्मी हैरत से मेरी जानिब देखने लगी थी। अम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी, अल्लाह ताला इस मामले में हमारी मदद करेगा। कुछ दिन गुजरे तो अम्मी बड़ी परेशान होने लगी। मैंने उनसे पूछा कि आपकी परेशानी की क्या वजह है, तो उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और मुझसे कहा, अम्मारा, तुमने सारी जिंदगी गुर्बत देखी है, तुम्हारे चचा के हालात भी कोई खास अच्छे नहीं हैं। अहमद की नौकरी भी लग जाएगी तो खुद सोचो वो कितना कमाएगा। तुम्हें शादी के बाद भी गुर्बत में ही जिंदगी गुजारना पड़ेगी। फिर अम्मी मुझे कहने लगी, मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हारी शादी बहुत ही अच्छे और खाते पीते घराने में करूं, जहां तुम्हें किसी चीज की कमी ना हो। सच पूछो तो मैं तुम्हारी शादी अहमद के साथ करने के हक में नहीं हूँ। मुझे एक अमीर लड़का मिल गया है। मैं जिनके घर काम करने जाती हूँ उन्होंने मुझे एक रिश्ते के मुतालिक बताया है। लड़का तुमसे उम्र में बड़ा है, मगर फिर क्या हुआ है तो पैसे वाला। मैंने बस वहाँ तुम्हारी बात पक्की कर दी है। मैंने कहा, अम्मी, मैं अहमद को पसंद करती हूँ, फिर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? अम्मी कहने लगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा अच्छा सोच सकती हूँ। शादी के बाद तुम मुझे झोलियाँ उठा उठा कर दुआ दोगी। जब तुम्हारे घर में हर चीज की फरावानी होगी तो तुम खुश हो जाओगी। अब बताओ कि तुमने क्या करना है।
احمد کے بارے میں امی کی بات سن کر میں نے بھی ضد نہیں کی، کیونکہ میں نے اپنی امی کو ساری زندگی سختی جھیلتے دیکھا تھا، دکھ برداشت کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب میں چچا کے بیٹے کے لیے اپنی ماں کی دل آزاری نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے امی کی بات مان لی تھی اور پھر میں بیاہ کر اپنے شوہر طلحہ کے گھر آ گئی تھی، مگر میری تو ساس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی، جبکہ میں جائے نماز پر بیٹھی اپنی ساس کی زندگی کی دعائیں کر رہی تھی۔ مگر میری بد نصیبی یہ کہ میری ساس میری شادی کی پہلی رات ہی انتقال کر گئی تھی۔ میری نندوں کی بہت بری حالت ہو چکی تھی۔ میں اپنے شوہر کے پاس گئی اور اسے کہا کہ آپ ہمت کریں، آپ نے اپنی بہنوں کا سہارا بننا ہے، اگر آپ بھی روئیں گے تو بہنوں کو کون سنبھالے گا؟ میری بات سن کر میرے شوہر نے مجھے دھکا دیا اور بولا، یہاں سے چلی جاؤ، تمہاری وجہ سے میری ماں مر گئی ہے، تم منحوس ہو۔ یہ بات سن کر میرا رنگ فک ہو گیا تھا۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے میری شادی کے بعد یہ سب سننا پڑے گا۔ خیر میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی اس کے گھر چلی گئی تھی۔ میری ساس کے تمام رشتہ دار بھی اکٹھے ہو چکے تھے اور ہر ایک کے منہ پر یہی لفظ تھے کہ دلہن اپنی ساس کو کھا گئی ہے، یہ تو بڑی منحوس ہے۔ یہ باتیں سن کر میں تو روتی جا رہی تھی۔ خیر تدفین کا وقت ہو گیا تھا اور میری ساس کو دفنا دیا گیا۔ میں اپنی نندوں کے ساتھ ہی رہی تھی، ان کا دل بہلانے کی کوشش کرتی رہی تھی، مگر وہ میرے ساتھ اکھڑی اکھڑی سی تھیں۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ کہنے لگا کہ میں تم سے شادی کر کے بہت پچھتا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میرے شوہر نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ وہ مجھے مارتا رہا اور ساتھ ساتھ کہتا رہا کہ تمہاری وجہ سے میری ماں مر گئی ہے، نہ تم میرے گھر آتی اور نہ ہی میری ماں مرتی۔ جب وہ مجھے مار مار کر تھک گیا تو مجھے کمرے میں پھینک کر باہر چلا گیا۔ میں روتی رہی تھی اور تب مجھے اپنی مہندی کی رات یاد آئی تھی جب احمد میرے قدموں میں گر پڑا تھا۔ وہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میں مانتا ہوں کہ میں غریب ہوں، تمہارے ہونے والے شوہر جتنا امیر نہیں ہوں، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں عزت دوں گا، پیار دوں گا، پلیز تم مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ تب میں بولی کہ میں اپنی ماں کے فیصلے کے آگے مجبور ہوں۔ احمد کہنے لگا، اگر زندگی میں تمہیں کبھی یہ محسوس ہو کہ تمہارا شوہر اچھا انسان نہیں ہے تو تم میرے پاس آ جانا، میں تمہیں اپنا لوں گا۔ اب میں اپنے زخموں کی طرف دیکھ رہی تھی تو مجھے محسوس ہوا تھا کہ پیسے کو میں نے کیا کرنا ہے جب میرا شوہر مجھے عزت ہی نہیں دے سکتا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب اس کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ آدھی رات کو میرا شوہر کمرے میں واپس آیا تو کہنے لگا، تم ابھی بھی زندہ ہو، لیکن تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تب میں بولی کہ تم مجھے طلاق دے دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اس بات سے تو میرا شوہر طیش میں آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، ایک تو تمہاری وجہ سے میری ماں مر گئی اور اب تم مجھ سے طلاق لے رہی ہو، تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور قبرستان لے آیا تھا۔ وہ اپنی ماں کی قبر پر پہنچ کر بولا کہ تجھے بھی یہیں دفن کر دوں گا، اور پھر مجھے لاتے مارنے لگا۔ میں درد سے تڑپ رہی تھی، اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ مجھے کچھ مت کہو۔ میرا شوہر کہنے لگا، میں تمہیں آج زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اتنا کہہ کر میرے شوہر نے قبر کھودنا شروع کر دی تھی، مگر اس وقت حیرت سے میری جان نکل گئی جب اچانک کہیں سے ایک سانپ نکل آیا اور اس نے میرے شوہر کے ہاتھ پر ڈس لیا تھا۔ اب میرا شوہر زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ میں چیخنے لگی کہ کوئی ہے جو میرے شوہر کو بچا لے۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ میری چیخو پکار سن کر گورکن بھاگتا ہوا میرے پاس آیا تھا، کہنے لگا، کیا ہوا ہے؟ میں بولی، ایک سیاہ سانپ نے میرے شوہر کو ڈس لیا ہے۔ تب گورکن کہنے لگا، ہاں اس قبرستان میں ایک سانپ رہتا ہے، شاید اسی نے ڈسا ہو۔ گورکن کی یہ بات سن کر مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ سانپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری مدد کے لیے آیا تھا۔ خیر طلحہ کو ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا تھا، اس کی جان بڑی مشکل سے بچی تھی۔ میری نندوں نے بتایا تھا کہ اسے پاگل پن کے دورے پڑتے رہتے ہیں، وہ اکثر آپے سے باہر ہو جاتا ہے، گلی محلے میں بھی مار پیٹ کرتا پھرتا ہے، اس لیے امی نے غریب گھر سے لڑکی کا رشتہ لیا تھا کہ وہ بعد میں ہنگامہ نہیں کرے گی اور چپ کر کے اس کی مار سہتی رہے گی۔ تب میں بولی، میں انسان ہوں، میں بھی جینے کا حق رکھتی ہوں، میں کسی کی زندگی سنوارنے کے لیے خود کو جیتے جی جہنم میں نہیں گرا سکتی، اور پھر میں نفسیاتی ڈاکٹر بھی نہیں ہوں، آپ کے بھائی کو ڈاکٹر کی ضرورت تھی، بیوی کی نہیں۔ اتنا کہہ کر میں اپنے گھر واپس چلی گئی تھی۔
امی نے میری ایسی حالت دیکھی تو وہ صدمے میں آ گئی تھی۔ تب میں بولی، امی پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ ہم دونوں ماں بیٹی روتی رہی تھی۔ میں بڑی مشکل سے طلحہ سے خلا لینے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی بس ختم ہو گئی ہے، مگر جب میری عدت پوری ہوئی تب ایک دن چچی احمد کے لیے میرا رشتہ لے آئی تھی۔ میں حیران ہوئی تھی کہ احمد اب بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ امی نے میری رضامندی سے ہاں کہہ دی تھی اور پھر کچھ دنوں بعد میں احمد کی دلہن بن کر اس کے گھر چلی گئی تھی۔ آج میں احمد کے ساتھ بہت خوش ہوں اور اپنے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں جس نے میری زندگی میں خوشیاں بھر دی تھیں۔